وضو کی اہمیت شریعت میں ایک معنی رکھتی ہے۔ لوگ جو ہیں وضو کرتے وقت احتیاط نہیں برتتے اور کافی غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ اور وضو کے فضائل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی وضو کرے اور احسن وضو کرے، بہترین وضو کرے، تو اس کے جسم سے گناہ خطائیں ساری نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کی انگلیوں کے یہ جو ناخن ہیں ان کے نیچے بھی اگر گناہ ہوں تو وضو اچھا کرنے کی وجہ سے وہ گناہ یہاں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو وضو کی اتنی فضیلت ہے تو احتیاط نہیں برتتے لوگ، جیسا کہ الغسل اس کا معنی ہے، الغسل هو الاسالہ، اور المسح کا معنی ہے المسح هو الاصابہ۔ غسل معنی دھونا یعنی پانی بہانا ہے، جسم پر اعضاء پر جو وضو کے فرض ہیں ان کا ہے پانی بہانا، اور اصابہ پانی پہنچانا۔ تین اعضاء جو ہیں، چہرے کا دھونا اور کونیوں سمیت بازو دھونا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ان پر پانی بہانا یہ ضروری ہے، اور سر کا جو مسح کرتے ہیں اس پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یوں ہاتھ پانی میں مس کیا اور یوں پھیلے، یہ مسح ہو گیا، یہ پانی پہنچ گیا ہے۔ لیکن اگر چہرے کو ایسے دھویا جائے جیسے لوگ عموماً کرتے ہیں، چولوں میں پانی لیا اور یوں پھینکا، آنکھوں تک پانی آ گیا، تو اب یہیں سے اوپر مل لینا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر یوں پانی پھینکا اور یہاں آنکھوں تک گرا، یہیں سے آگے مل لیا پانی، پیشانی پر مسح کر لیا، تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ احتیاط سے وضو کیا کریں۔ اگر ایسے پانی پھینکا، یہاں تک گیا اور یہیں سے آگے مل لیا، تو یاد رکھیں اس بات کو، وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ مشق کریں، جیسے دوسرے کاموں میں مشق کی جاتی ہے۔ آپ گاڑی سیکھتے ہیں تو اس وقت بار بار چلاتے ہیں تو آپ کو چلانی آ جاتی ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کام ہیں آپ بار بار کرتے ہو تو آپ کو چلانے آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وضو کی بار بار آپ مشق کریں گے تو آپ کو وضو کرنا آ جائے گا۔ گھر میں بیٹھ کر یا مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کر پانی لیں اور یوں پھینکیں کہ آپ کی یہ پیشانی کے بال یہاں سے جہاں پہ اگ رہے ہیں، یہاں پہ پانی آئے۔ ایک بار آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ پانی پھینکیں کہ آپ کے سر سے اوپر گزر جائے گا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا منہ کے اوپر پانی پھینکنے کی بجائے آپ کے سر میں آئے گا، لیکن آپ نے بار بار کوشش کرنی ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ تجربہ آپ کو ہو جائے گا اور آپ کی مشق کامیاب ہو جائے گی کہ آپ پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ گرے گا۔ پھر بھی اگر پانی یہاں پر آپ نہیں پہنچا سکتے تو چولوں میں پانی لیں اور یوں کر کے ایسے بہا دیں، پھر ایسے لیں اور یوں کر کے ایسے بہا دیں۔ جب ایسے بہائیں گے تو پانی جب نیچے اترے گا تو پورے چہرے کو گھیرتا ہوا نیچے اتر آئے گا۔ تو اس کو شریعت کہتی ہے کہ پانی ٹپکایا جائے، پانی کے قطرے بہہ جائیں اور پانی جو ہے وہ چہرے کو گھیرتا ہوا نیچے اترے، تو پھر یہ غسل کے معنی میں ہوگا، پانی کے وہاں پر بہانے کے معنی میں ہوگا۔ اگر ویسے ہی پانی کو ایسے مل لیا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اور ہماری خواتین جو گھروں میں ان کے بارے میں وہ ناخن نیل پالش لگا لیتی ہیں یا اس کے علاوہ وہ اور کوئی چیزیں لگاتی ہیں، تو جو چیز جلد والی ہوتی ہے اس سے وضو نہیں ہوتا، جلد والی چیز سے وضو نہیں ہوتا، لہٰذا وہ عرق لگا لیتی ہیں یا اس کے علاوہ مہندی یا کوئی بھی اور کلر جس کی جلد نہ ہو، ایسا کلر جس کی جلد نہ ہو وہ لگا سکتی ہیں، اس سے وضو ہو جائے گا۔ لیکن نیل پالش اس کی چونکہ اپنی ایک جلد ہوتی ہے اور جلد کی تہہ میں پانی نہیں جا سکتا، وہ جسم تک پانی نہیں پہنچنے دیتا، اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، ہمیں شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمانوں والے کام اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وضو شریعت کے مطابق، جتنے بھی اعمال ہیں ہمیں اپنی شریعت کے مطابق کرنے